یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا. اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے ظالموں. تم مجھے جانتے نہیں, تم میرے دین کو نہیں جانتے. مار دیں گے. تو مارنا چاہے مار لے, میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا, وقت ہے تو برابر مروں گا. اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے, ایک بات یاد رکھو, میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو, مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں, پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تم کیا, تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. تم فنا ہو جاؤ گے, ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے, ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے. تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے. تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو, تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. ارے یاد رکھو, دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے, یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے, اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. دوستو, آل انڈیا اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شیطانی طاقتوں پر غصہ جائز ہے. کیا کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا, میت میں جانا یا پھر پرسہ دینے ان کے گھر جانا اور ان کے خاندان سے مل کر ان کا دل ہلکا کرنا گناہ ہے کیا؟ یہ ہندوستانی آئین کے خلاف ہے کیا؟ اگر نہیں تو پھر بتاؤ, بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مرحوم مختار انصاری کے گھر جا کر ان کے خاندان والوں کو پرسہ دینا کیسے غلط ہو گیا؟ کیا اس انسانیت کے لیے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں؟ کیا ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ اب کی بار آپ کی باری ہے؟ اس طرح کی ہمت ان شیطانی طاقتوں میں آئی کیسے؟ یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی. اس طرح کا ملک میں ماحول آخر کس نے بنایا جو بلا خوف ہو کر ایک عوامی نمائندے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر فقط اتنا ہی تو لکھا تھا. آج مرحوم مختار انصاری کے گھر غازی پور جا کر ان کے خاندان کو پرسہ دیا. اس مشکل وقت میں ہم ان کے خاندان کے سمرتھک اور چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس 4 جملے میں فرقہ پرستوں میں یہ کیسی پیٹ میں مروڑ ہونے لگی کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگی. حیرت کی بات تو تب اور ہو جاتی ہے کہ ان شیطانی طاقتوں پر حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی ہاں, ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دھمکیاں ملے قریب 3-4 روز ہو گئے, لیکن شیطانی قوتوں کا ابھی تک ٹریس نہیں ہو پایا ہے کہ آخر اتنی ہمت کس کی ہو رہی ہے, انہیں کس کا سمرتھن مل رہا ہے. اگر دھمکیاں دینے والے کی گرفتاری ہو جائے تو یقیناً سارے معاملے سے پردہ اٹھ جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت بڑی سستی سے کام لے رہی ہے. مجھے یہ بات کہہ لینے دیجیے کہ اگر کوئی بی جے پی کے ایم پی کو اس طرح کی دھمکیاں مل گئی ہوتی تو پھر سوچئے کیا ہوتا. پوری بی جے پی مشنری اسے تلاش کرنے میں جڑ جاتی اور ایک دن میں ہی اسے پکڑ کر جیل بھی بھیج دیا جاتا. یہ حقیقت ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन शैतानी ताकतों से खुलेआम कह चुके हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तब तक मैं जिंदा रहूंगा और मुल्क के मजलूमों बेसहारों के लिए आवाजें बुलंद करता रहूंगा। इससे पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर मैं मर भी जाऊं तो शहीद कहलाऊंगा और शहीद कभी मरा नहीं करते। अपनी सोचो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस तरह की धमकियां देने वालों को ट्रेस करना अमित शाह की है और इसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए और अपने आरिफ शैयर को दीजिए इजाजत। हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के, मगर अब ये इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में। और ठीक है, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदगी लिखा हम जीएंगे, आप भी जीएंगे। कोई यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। अगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका मॉनिटर करे और देखे। सर खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या, यहाँ पर स्टेट में भी कई सारी कंप्लेंट्स पहले भी दर्ज की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को अब पकड़ा नहीं गया। बोल दिया। सर